ہمارے یہاں آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے، تو سعودی عرب کے اندر آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے، اور آج سے حاجیوں کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ حجاج کرام کو 7 ذی الحجہ سے ہی زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد سے وہ لوگ احرام باندھ کر جو ہے رخصت کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ایک ہی وقت میں سارے لوگوں کو رخصت کرنا جو ہے دشوار ہے، تو وہ جو ہے پہلے ہی سے رخصت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے حکم یہ ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کی صبح میں حاجی احرام باندھے اور منا کو روانہ ہو جائے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء مختصر طور پر بتا رہا ہوں میں، ویسے میرا ٹاپک اور ہے۔ فجر تک یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر بھی منا میں ادا کرے، اور اس کے بعد سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے تک یعنی وقت اشراق تک وہاں ٹھہرے، اور جیسے ہی اشراق کا وقت ہو اور وہاں سے جو ہے لبیک کہتا ہوا عرفات کے میدان کی طرف چل پڑے۔ وہاں ظہر سے پہلے پہنچ جائے تو غسل ادا کرے، غسل کرے، نہائے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر ظہر کے بعد پہنچے تو صرف وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد جہاں اسے جگہ ملے وہاں ٹھہر جائے۔ پورے عرفات میں سب سے مین اور اہم جگہ جو ہے وہ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں، مگر چونکہ وہاں تو جو حجاج پہلے چلے جاتے ہیں وہی سب جو ہے پہلے بھر جاتے ہیں، تو اب آپ کو تو وہاں اگر آپ اول وقت میں چلے گئے، جگہ مل گئی ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ وہاں ٹھہرنے کے لیے کسی حاجی کو تکلیف مت دیجیے، بلکہ جہاں آپ کو مناسب جگہ ملے وہاں ٹھہر جائیے۔ ویسے حکومت سعودیہ وہاں خیمے لگا دیتی ہے، اور ہر آدمی اپنے خیمے میں بھی ٹھہر سکتا ہے عرفات کے میدان میں، مگر کھلے میدان میں ٹھہرنا زیادہ افضل ہے۔ نماز ظہر اگر امام اعظم کی اقتداء میں پڑھے گا تو ظہر عصر ایک وقت میں پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں، اور مغرب اور عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ لیکن چونکہ امام حرم کے عقیدے ہم سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کے عقائد علیحدہ ہیں، ہمارے عقائد علیحدہ ہیں، اس لیے کسی سنی عالم کی اقتداء میں آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں، اور غروب آفتاب کے بعد تک وہاں ٹھہریں۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ کا انتظار کر کے وہاں سے رخت سفر باندھ لیں۔ مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں آپ عرفات میں۔ اب آپ کو جو ہے مزدلفہ لوٹنا ہے، اور مزدلفہ میں آ کر جو ہے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے، اور رات بھر وہاں آپ کو کھلے آسمان کے نیچے عبادت کرنی ہے، کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ رات حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہے یہ حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، رات بھر وہاں عبادت کرے، فجر کی نماز وہاں پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے 7 کنکریاں وہیں سے چن لے اور وہاں سے واپسی کے لیے کھڑا ہو جائے، منا آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس کے بعد جو ہے منا میں آ کر جو کام اس کے ہیں ان کو انجام دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، ان دونوں کے بعد میں جو ہے حلق یعنی سر منڈانا ہے، یا تقصیر یعنی بال کٹوانا ہے،
وہ کرا کے احرام کھول دیں۔ یہ ہو گیا آپ کا مکمل حج۔ اب صرف رمی باقی رہ گئی 11 اور 12 کی، وہ آپ زوال کے بعد 11 کو جو ہے کر لیں اور زوال کے بعد 12 کو کر لیں۔ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر لیں 10ویں کو، جسے طواف زیارت کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کا کام ختم۔ اب وہاں جتنے دن بھی ٹھہریں کثرت سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں، سمجھ رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے رہیں، اپنے جو بھی اعزاء احباب مخلصین ہیں ان کے نام سے آپ طواف زیارت طواف کعبہ کریں تو انشاءاللہ انہیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ حج جو ہے میں نے بتایا تھا یہ کئی انبیاء کرام کی ملی جلی یادگار ہے، اور یہ یادگار جو ہے امت مصطفیٰ میں قیامت تک کے لیے باقی رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کی یادگاروں کو اپنے بندوں کے دلوں میں باقی رکھا۔ جو لباس ہم یہاں پہنتے ہیں وہ بہترین لباس ہے، زینت دیتا ہے، آدمی اس میں حسین و جمیل لگتا ہے، لیکن ایک تہبند باندھ لینا اور ایک چادر مطلب یہاں پر ٹانگ لینا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں آدمی کا وہ حسن و جمال نہیں ہے۔ لیکن رب کو اپنے محبوب حضرت آدم علیہ السلام کی وہی ادا پسند تھی، اس لیے فرمایا کہ ہندوستان میں جو لباس چاہو پہنو، مگر ہمارے گھر خانہ کعبہ میں جب آؤ تو وہ لباس پہن کے آؤ جو ہمارے محبوب حضرت آدم نے پہنا تھا۔ بولو، وہ لباس پہن کے آنا ہے تمہیں۔ اگر تم یہ سے والے کپڑے پہن کر اور وہ لباس پہن کے آؤ گے تو ہماری بارگاہ میں تمہاری جو ہے وہ کام جو تم یہاں کرنے کے لیے آئے ہو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے احرام حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی، دونوں کے لیے شرط ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی بغیر احرام باندھے سلے ہوئے کپڑوں سے حج کر لے، بغیر احرام باندھے سلے ہوئے کپڑوں سے عمرہ ادا کر لے تو نہ اس کا حج ادا ہوگا نہ عمرہ ادا ہوگا، کیونکہ حج اور عمرہ جو ہے ان دونوں کے لیے احرام شرط ہے۔ اور اذا فات الشرط فات المشروط، جب کسی چیز کی شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط خود بخود فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اگر کوئی شخص وضو نہ کرے اور دن بھر رکوع اور سجدے کرتا رہے تو ایک بھی سجدہ یا ایک بھی رکوع قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز کے لیے ایسے ہی حج کے لیے اور عمرے کے لیے احرام شرط ہے۔ آپ جو ہے 5 لاکھ کا لباس پہن کے چلے جاؤ، 1 کروڑ کا لباس پہن کے چلے جاؤ، 2 لاکھ کی صدری پہن کے چلے جاؤ، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا، اس لیے کہ قبولیت جو ہے وہ اس لباس کے ساتھ ہے کہ جو لباس اللہ کے محبوب حضرت آدم نے پہنا تھا۔ اور آپ نے جو ہے انجیر کے 2 پتے لپیٹے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، جنتی لباس جب آپ سے اتار لیا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں، وہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے، وہ ایک لمبا میٹر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، سمجھ رہے ہیں آپ، حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ بطور تواضع اپنے رب کی بارگاہ میں وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ بطور تواضع ہوتا ہے اور انکسار، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ انبیاء کرام قبل نبوت بھی بعد نبوت بھی گناہوں سے معصوم ہیں، یعنی اگر وہ چاہیں بھی گناہ کرنا تو ان سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معصوم ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو جب گناہوں سے معصوم ہیں وہ، تو حضرت آدم سے خطا کے صدور کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالی نے جہاں بھی انبیاء کرام کی لغزشوں کا ذکر کیا ہے
وہاں اتابانہ لہجے میں نہیں کیا ہے، محبت آمیز لہجے میں فرمایا۔ یہ اپنے محبوب سے، اپنے محبوبوں سے اس کی محبت کی نشانی اور علامت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے اگر لغزش نہ ہوتی تو بتائیے کہ وہ جنت سے زمین پر آتے ہیں؟ آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ پھر یہ اتنی مخلوق روئے زمین پر آباد ہوتی؟ بولو، اتنی مسجدیں تعمیر ہوتی، الا اللہ کی صدائیں لگتی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی، بولو حج ہوتا، روزہ ہوتا، نماز ہوتا، رب کی عبادت یہاں ہوتی روئے زمین پر؟ تو گویا کہ ایک لغزش آدم نے کروڑوں لوگوں کو اپنے رب کی حمد و تعریف کے لیے روئے زمین پر آباد کر دیا۔ تو رب کے محبوبوں کی لغزشوں میں بھی جو ہے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا، اور اس کا ایک بہانہ بنا، اور اس بہانے کو لوگ مختلف الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں تو صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی اور حضرت آدم علیہ السلام ہی اس راز کو جانتے ہیں کہ جو جنت سے اتارنے کے لیے اور انہیں آنے کے لیے ایک بہانہ۔ ورنہ دیکھو شیطان بھی جنت سے نکالا گیا، ایک فرق بتاتا ہوں میں آپ کو، شیطان جنت سے نکالا گیا اور حضرت آدم بھی جنت سے جو ہے باہر آئے، لیکن دونوں کو قرآن کریم نے بیان کیا، مگر قرآن نے شیطان کے لیے کہا کیا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جنت سے نکل۔ منہا میں ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جنت، کیونکہ جنت مؤنث ہے اس لیے ہا مؤنث لایا گیا۔ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل، تو مردود بارگاہ الہی ہے۔ اس کو ایسے کہا گیا جیسے ہم کہتے ہیں چلو بھاگ یہاں سے، نکل، بے عزتی کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جب جنت سے اتارنے کے الفاظ ادا کیے تو قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے پہلے پارے میں فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت آدم کے لیے جو ہے کیا فرمایا گیا؟ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے اہبطوا کا لفظ استعمال کیا، اور حبط یحبط اوپر سے نیچے عزت و وقار کے ساتھ کسی چیز کو نیچے لانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت آدم کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوئے، شیطان کے لیے بھی، مگر دونوں میں بہت فرق ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے آنا بھی عزت کے ساتھ تھا، اور پھر اس کے بعد جنت میں دوبارہ واپس جانا بھی عزت کے ساتھ ہے۔ ایک بدبخت جو ہے اس نے سوال کیا کہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام تو اپنے رب کے نافرمان تھے، معاذ اللہ، لگا انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اسی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ تو ہم نے کہا نہیں، تمہارے کھوپڑے میں بات غلط فٹ ہوئی۔ بولا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تجھ جیسے بدبخت کو بھی اپنی پیٹھ میں لیے ہوئے تھے، تو تیرے جیسے آدمی کا کام جنت میں نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم کو جنت سے باہر کیا گیا کہ جو نافرمان ہیں انہیں باہر کر کے آؤ، اور بعد میں پھر تم ہماری جنت میں آ جاؤ۔ میں نے کہا حضرت آدم تو آج بھی اپنے رب کی جنت میں ہیں، لیکن تجھ جیسے بدبخت کو باہر کرنے کے لیے ہی انہیں باہر لایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام تو آج بھی جنت میں ہیں۔ ہاں، رب نے فرمایا جو نافرمان ہیں، جو بدبخت ہیں، انہیں باہر نکال کے آؤ، جنت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کی پشت میں
فرما بردار اولاد بھی تھی، نافرمان اولاد بھی تھی۔ رب نے فرمایا آدم تم ہمارے محبوب ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، تم ہمارے محبوب ہو، اس لیے جو فرما بردار ہیں انہیں بھی، جو نافرمان ہیں انہیں بھی باہر نکال کے آؤ۔ فرما برداروں کو پھر ہم جنت میں بلا لیں گے اور نافرمانوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو میں نے کہا تجھ جیسے نافرمان کو وہ باہر نکالنے کے لیے ہی جنت سے باہر آئے گی، ورنہ وہ تو آج بھی اپنے رب کی جنت میں ہے۔ لہذا یہ تو ایک بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں پر اگر کوئی بھی جملہ یا لفظ ارشاد فرمائے تو وہ ان کا رب ہے، وہ اس کے محبوب ہیں، اسے زیب دیتا ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے محبوبوں کی شان میں کوئی لفظ یا کوئی جملہ ایسا استعمال کریں جو ان کی شان اور ان کی عزت کے منافی ہو یا ان سے جو ہے گرا ہوا ہو، ہلکا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ چل رہا، میں نے اس دن بتایا تھا کہ آپ کی پیدائش جو ہے احواز کے مقام جو ہے احواز کے مقام پر سوس میں ہوئی، اور یہ شہر بابل کے اطراف میں تھا۔ بابل پر اس وقت نمرود کی حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے اپنے والد حضرت طارق کے یہاں پیدا ہوئے اور آپ پلے بڑے۔ نمرود سے جب مناظرہ ہوا اس کے بعد جو ہے آپ اپنے رب کی عبادت میں لگ گئے، اور پھر اور واقعات پیش آئے۔ جب وہاں رہنا دشوار ہوا تو آپ اپنی جو ہے اہل خانہ کو لے کر کے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے فلسطین کی سرزمین پر آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت پورے کا پورا جو ہے یہ ملک شام کہلاتا تھا۔ حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بانی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ حضرت سارہ نے عرض کی حضور میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ حضرت حاجرہ سے نکاح فرما لیں، ممکن ہے رب جو ہے انہی کے ذریعے آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے حضرت سارہ کی بات مان لی، رب کا اشارہ بھی اسی طرف تھا، رب کا حکم ہوا سارہ جیسے کہتی ہے ویسے مان لو۔ نکاح ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جتنی زیادہ عمر میں اولاد آدمی کو ملتی ہے اتنی ہی اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑھاپے میں اگر اولاد مطلب نرینہ ملے تو آدمی کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کو بہت بے پناہ محبت حضرت اسماعیل سے ہوئی۔ ایک دن آپ جو ہے انہیں پیار فرما رہے تھے تو حضرت سارہ نے دیکھ لیا، انہیں غیرت آئی، رشک آیا، اس نے کہا ابھی اسے اور اس کی ماں کو جو ہے ایسے غیر آباد زمین میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی رہتا نہ ہو، جہاں نہ پانی ہو نہ کھانا ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تھوڑا سا سوچنے لگے، رب کا حکم ملا کہ سارہ جیسے کہتی ہیں ویسے کرو۔ سارہ کے کہنے میں بھی راز ہے، حضرت سارہ کے کہنے میں بھی راز ہے، جیسا کہتی ہے ویسے کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے جو ہے تھے، ان کو لے کر کے شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے، ان کو لے کر جو ہے اور ایک توسا دان میں آپ نے کھجوریں لیں اور ایک مشک پانی آپ نے لیا، اور آپ جو ہے اپنی سواری پہ سوار ہو کر جو ہے چل پڑے مکۃ المکرمہ کی طرف۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو جغرافیہ ہے قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی زمین میں آباد کر دیا ہے جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ندی نالے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے نالے کے پاس، ایک ایسی نہر کے پاس، ایک ایسے دریا کے پاس میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے جن میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ تینوں تھے وہاں۔
کچھ دیر حضرت ابراہیم ان کے ساتھ رہے، مگر اس کے بعد جب شام ہونے لگی تو آپ کو چونکہ واپسی کا جو ہے ارادہ تھا، تو آپ جب چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا، فرمایا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں واپس جا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہاں غیر آباد غیر زرزرہ زمین میں ہم کو چھوڑ کر اتنے بھیانک جنگل میں آپ مطلب جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں جا رہا ہوں۔ تو کہا یہ کام آپ خود کر رہے ہیں یا اپنے رب کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم سے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، فرمایا جائیے۔ جب یہ کام رب کے حکم سے ہے تو پھر رب کے حکم کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے کہ آدمی زبان کھولے، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے۔ آج کی دنیا ہے کہ لوگوں کو اسباب پہ بھروسہ ہے، مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ رب کی ذات پر کم اور اپنے آلات پر لوگوں کو زیادہ بھروسہ، لیکن اس زمانے میں اسباب پہ کم اور مسبب الاسباب پر لوگوں کو زبردست اور جو ہے مضبوط بھروسہ۔ فرمایا جب رب کے حکم سے ہے تو اب آپ جائیے، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ توشہ دان میں کھجوریں کھاتی رہیں، حضرت اسماعیل کو اپنی گود میں لٹا کے دودھ پلاتی رہیں، مشک کا پانی پیتی رہیں۔ اب ظاہر ہے ایک مشک کا پانی اور ایک توشہ دان کھجوریں کب تک مطلب چلتی؟ ایک وقت آیا کہ ختم ہو گئی۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیاس کا غلبہ، بھوک کا غلبہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بھوک اور پیاس کا غلبہ۔ اب ظاہر ہے کہ بچے کو جب بھوک پیاس لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ کے دل کو ایک بے چینی ہوتی ہے۔ تو حضرت حاجرہ چونکہ بھوک اور پیاس سے کی شدت سے جو ہے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کی بھی بھوک پیاس جو ہے بڑھنے لگی۔ حضرت اسماعیل جب روتے تو حضرت حاجرہ جو ہے بے چین ہو جاتی۔ پھر آپ نے جو ہے ایک پہاڑی پہ چڑھی، اور پہاڑی پہ چڑھ کے وہ پہاڑی پہلے جو ہے دو سطحوں میں تھی، ایسے کر کے ادھر آئے تو صفا، ادھر آئے تو مروہ، بیچ میں جو ہے ڈھلان تھا۔ اب تو خیر جو نجدی مسا ہے یہ تو انہوں نے ڈھلان بالکل ختم کر دیا ہے۔ نیچے والے مسے میں صحیح کرنا چاہیے حاجیوں کو، کیونکہ اصل مسا وہی ہے، اور یہ جو ان کے بنائے ہوئے مسے ہیں، یہ جو مسا یعنی دوڑنے کی جگہ، جو اس میں ظرف ہے مسا تو دوڑنے کی جگہ، تو یہ جو اوپر جو مسئلے بنائے ہیں انہوں نے، ان میں نہ دوڑے، اور طواف بھی حاجی کرے تو نچلی منزل میں کرے، کہ نچلی منزل ہی اصل ہے طواف کی کرنے کی جگہ۔ باقی تو یہ مصنوعی اور بناوٹی بات کی منزلیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے کہ جو نیچے کی منزل میں طواف نہیں کر سکتا، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اسے وحشت یا گھبراہٹ ہوتی ہے، یا چلنے پر قدرت نہیں رکھتا، ٹانگیں اتنا دم نہیں دیتی ہیں کہ جو ہے گھوم پھر کر، تو پھر وہ اوپر کے مسوں میں سواری سے بھی جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ طواف بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے۔ ہاں تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ وہاں تنہا، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، مگر اپنی رب کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ۔ کبھی صفا پہ دوڑتی، کبھی مروہ پہ دوڑتی، پھر حضرت اسماعیل کا خیال آ جاتا کہ کہیں کوئی جانور بچے کو اٹھا کے نہ لے جائے، اتنے جھنڈ ہیں، اتنے مطلب یہ ہے کہ غیر آباد جگہ ہے، پھر نیچے اتر آتی۔ 7 مرتبہ آپ دوڑی چلی پھری، کائے کی؟ پانی کی تلاش میں۔ حضرت اسماعیل جو ہے جب روئے اور آپ نے ایڑیاں جب جو ہے رگڑی زمین پر، تو اللہ نے اس زمین سے ایک چشمہ جاری فرمایا، ایک چشمہ جاری فرمایا۔ حضرت حاجرہ جب آئیں تو زمین سے پانی ابل رہا تھا، آپ نے اس کی منڈہیر باندھ دی، اور منڈہیر باندھتے وقت جو ہے آپ کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے، زم 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 زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کیونکہ آپ کو جو ہے یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب زمین میں یہ پھیل جائے گا یہ پانی تو یہ سب پھر زمین اپنے اندر جذب کر لے گی، اور منڈہیر باندھ کے تھوڑے سے حصے میں جب میں اسے ٹھہرا لوں گی تو یہ پانی کچھ دنوں میرے کام آ جائے گا۔
پانی کی یہ خاصیت ہے کہ جتنا زیادہ پھیلتا اتنی جلدی زمین کے اندر جذب ہو جاتا، اور جتنے تھوڑے سے حصے میں رکھو اتنا ٹھہرا رہتا۔ تو زمزم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ آج الحمدللہ اسی پانی کا نام آب زمزم ہے، جس میں اللہ نے صرف منرلس یعنی صرف پانی ہی یعنی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، بلکہ اس پانی کے اندر مکمل غذائیت کی صلاحیت بھی ہے کہ جو آدمی بالکل کھانا نہ کھائے، پیٹ بھر کے آب زمزم پیتا رہے، اسے کبھی نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ کہ اس پانی میں غذائیت بھی ہے، بھرپور آپ کی غذائیت آپ کے جسم کو فراہم کرتا ہے، اور بھرپور جو ہے پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ ایک کنواں پورا عرب لوگ نہا بھی رہے ہیں وہاں، اس سے پی بھی رہے ہیں، اس سے ہر سال 30-35 سے 50 لاکھ حاجی تک جو ہے وہاں جا کر بے پناہ اس سے جو ہے استفادہ جو کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لوگ کفن دھو دھو کے لا رہے ہیں، مگر ایک کنواں ہے پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ عام کھدا ہوا کنواں ہوتا تو اس کا پانی کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا، مگر یہ پانی ایک پیغمبر کی ایڑی سے جاری ہوا ہے، قیامت آ سکتی ہے مگر وہ پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ خاصیت پانی کی نہیں ہے، یہ خاصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی ہے، ہاں، اور حضرت جبریل کے پر کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک پیغمبر کی ایڑی سے جاری ہونے والا پانی جب اس کے اندر یہ صلاحیت اور یہ طاقت اور قوت ہے، تو پھر بتائیے کہ جس ذات کی ایڑی سے وہ پانی جاری ہوا ہے اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پرندے جو ہے وہاں اڑ رہے ہیں، تو یہ نشانی اور علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ پرندے جب اڑتے ہوتے تھے کہ یہاں پانی ہے۔ تو وہ جب قبیلہ اس طرف آیا تو اس طرف آنے کے بعد دیکھا کہ ایک عورت جو ہے پردے میں اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے۔ تو انہوں نے اجازت چاہی، قبیلہ جرہم کا جو سردار تھا اس نے اجازت چاہی کہ پانی پینے کی اگر ہم کو اجازت ہو تو پانی پی لیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا شوق سے پیو۔ سب نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنے برتن بھرے، پھر جو ہے وہ قبیلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اجازت چاہی کہ اگر آپ کہیں تو ہم لوگ یہیں آباد ہو جائیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا بالکل شوق سے آباد ہو جائیے۔ تو سب سے پہلی آبادی مکۃ المکرمہ کی وہی قبیلہ جرہم کے لوگ ہیں کہ جو حضرت اسماعیل کے بچپن اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قسم پرسی کے عالم میں وہاں آ کر آباد ہوئے۔ مکے کی سب سے پہلی آبادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی پھر قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں وہ لڑکی جو ہے چونکہ اس کے اندر قناعت نہیں تھی، اپنے رب پہ توکل نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وقفے سے آتے رہتے تھے اور اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی خیریت معلوم کر کے واپس ملک شام جاتے رہتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 سال کے ہوئے، اس میں کئی روایتیں ہیں مگر 13 سال کی روایت قوی ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے اس مقام پر اپنے رب کا گھر تعمیر کرو۔ اپنے رب کا، تو فرمایا مولا میں کہاں تعمیر کروں؟ فرمایا اس کا انتظام ہم کریں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا یہاں پر مارو۔ تو پر جب مارا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں وہاں موجود تھی، خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے تعمیر کی ہیں کعبے کی، اور اس کے اوپر کی عمارت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ حالانکہ اس سے بھی پہلے خانہ کعبہ تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس وقت وہ خانہ کعبہ جو ہے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ تو اللہ بہتر جانے کہ اس کی شکل مطلب کتنا اونچا کتنا لمبا تھا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن جس وقت طوفان نوح آیا تو اس وقت اس کی اوپر کی عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا،
اور نیچے کی جو بنیادیں تھیں وہ وہیں قائم اور باقی رہیں۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسماعیل پتھر لا کے دیتے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس پتھر کا نام، جو پتھر نصب ہے وہاں، اسی پر۔ اور یہ رب کی شان دیکھیے کہ خانہ کعبہ کی عمارت کتنی اونچی ہے، لیکن جیسے جیسے عمارت اونچی ہوتی چلی جاتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حضرت ابراہیم کے قدم کی برکت کہ وہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ آج کی طرح پاڑوں کا انتظام نہیں تھا کہ یہاں بھائی اتنی دیوار یہاں تک کی پاڑ سے اونچی ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد پاڑ کھولو، پھر اوپر لگاؤ، پھر اس کے بعد اور اوپر کرنا ہو تو اوپر لگاؤ، وہ سب نہیں تھا۔ بلکہ اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر اونچی ہوتی جاتی تھی، اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی برکت سے یہ تاثیر پیدا فرما دی تھی کہ وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھرپا عمارت کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پتھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ کوئی اتنا اونچا پتھر نہیں ہے۔ آج جو حاجی لوگ وہاں گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا بڑا پتھر ہے اور خانہ کعبہ کی عمارت کتنی اونچی ہے، لیکن اللہ نے اس میں ان کے قدم کی برکت سے یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ وہ بڑھتا رہا اور خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے تعمیر ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ جب تعمیر کیا، اس کے بعد کھڑے ہو کے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ دعا میں نے اگلے جمعے کو بتائی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا یہ خدمت ہماری طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا۔ سمیع اور بصیر صفت مشبہ کے صیغے ہیں، مگر ان میں مبالغے کا معنی پایا جاتا، اس وجہ سے میں نے بہت سننے اور بہت جاننے والا معنی کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اب جو ہے آپ سے یہ تعمیر قبول بھی کر لی گئی، اب آپ جو ہے خواب میں آپ کو اشارہ دیا گیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز رب کی بارگاہ میں قربان کریں۔ دوسری، آپ نے صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے، چونکہ عرب میں سب سے زیادہ جو محبوب مال ہوتا تھا وہ اونٹ ہی ہوتے تھے۔ آپ نے 100 اونٹ صبح کو ذبح کیے۔ پھر دوسرے دن یہی خواب نظر آیا، پھر آپ اٹھے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر تیسرے دن یہی خواب نظر آیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا اشارہ مل گیا، اور اس میں اشارہ کیا گیا کہ اونٹوں سے بھی زیادہ پیاری چیز اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر جو ہے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اور ساتھ میں وہ جو ہے جو لوازمات تھے وہ بھی لیے، اور آپ منی کی طرف روانہ ہو گئے۔ لہذا آج حجاج کرام جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور یہاں پر جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ یادگار ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن انشاءاللہ اس قربانی کا مفصل بیان کروں گا۔ ایک مسئلہ یہاں پر ذرا سماعت کر لیں۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہ وہاں قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی جو حاجی حج کے نام پر کرتا ہے وہ یہ قربانی نہیں ہے جو عید الاضحیٰ کے نام پر کی جاتی ہے۔ اگر وہ حاجی حج کے علاوہ اتنی ملکیت اور اتنے پیسوں یا اتنی مطلب اشیاء دیگر اشیاء کا مالک ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہیں، تو اس پر ایک قربانی اور الگ سے واجب ہے، بشرطے کہ وہ مقیم ہو۔ وہ جو قربانی وہاں کی جاتی ہے منی کے میدان میں، وہ حج کا شکرانہ ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ اگر حاجی صاحب نصاب ہے، یعنی اتنا مال گھر پہ چھوڑ گیا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کے علاوہ
جو ہے اتنا مال بچ جاتا ہے کہ جو ہے صاحب نصاب ہو جائے آدمی تو پھر اس پر یہاں بھی ایک قربانی واجب ہے۔ اور اگر اتنا مال نہیں ہے، سے حج کو چلا گیا اور اس کے بیوی بچوں کے لیے صرف اتنا چھوڑ کر گیا کہ حج سے واپسی تک وہ صرف ان کے گزارے کے لیے کافی ہو، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جیسے یہاں صاحب نصاب کوئی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، ویسے ہی وہاں بھی جا کر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس پر ایک قربانی حج کے شکرانے کے علاوہ بھی واجب ہے۔ لہذا حاجی کو چاہیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو حج کے شکرانے میں جو قربانی کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک قربانی کرے کہ اس پر یہ قربانی بھی واجب ہے۔